अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। आज मैं आपको पाकिस्तान में नया पासपोर्ट बनवाने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की फीस सिर्फ 3,000 रुपए है। पासपोर्ट की फीस आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए, अपने जायज कैश के जरिए और अपने करीबी नेशनल बैंक में अदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की फीस 3,000 रुपए आप घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट फी आसान से अदा कर सकते हैं। पासपोर्ट की दरख्वास्त का अमल पाकिस्तान और बैरून मुल्क गैर मुल्की मिशनों में अमल का बहाव। पासपोर्ट की दरख्वास्त का अमल। पासपोर्ट की दरख्वास्त के अमल की दो किस्में हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट की तजदीद, अंदरूनी और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए या मामूली तरमीम, नए पैदा होने वाले बच्चों के लिए नए पासपोर्ट की दरख्वास्त करें। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पाकिस्तान मिशन बैरून मुल्क नए तजदीद तरमीम के मामलात के लिए दरख्वास्त दें। इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशन में दरख्वास्त दें। अपने शहर के करीबी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने से पहले नोट। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहले असल बैंक चलान की रसीद हासिल की जानी चाहिए या तजवीज करदा पासपोर्ट फीस जमा करके ई अदायगी की तस्दीक की तफसील PSID नंबर के साथ SMS ईमेल हासिल करनी चाहिए। हासिल MRP दरख्वास्त दहिंदा मिशन रीडेबल पासपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में इलाकाई पासपोर्ट दफातर और बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशन में दर्ज झैल मराइल से गुजरेगा। नंबर 1, कस्टमर सर्विस काउंटर पर दरख्वास्त गुजार की आमद। नंबर 2, फीस की अदायगी प्लस तस्वीर की कैप्चरिंग प्लस टोकन जारी करना। नंबर 3, बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स कैप्चर। नंबर 4, डेटा एंट्री। नंबर 5, ECL BL ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक तस्दीक। नंबर 6, असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू और फैसला। नंबर 7, पासपोर्ट की तरसील, पासपोर्ट का मजमुआ। नोट: पाकिस्तान के इलाके पासपोर्ट दफातर जहां वन विंडो डेस्क शुरू किया गया है। मरला नंबर 2 से मरला नंबर 5 जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, एक ही डेस्क पर कार्रवाई करनी होगी। नया पासपोर्ट बनवाने के कुल 7 मराइल हैं। मरहला नंबर 1, कस्टमर सर्विस काउंटर पर दरख्वास्त गुजार की आमद। दरख्वास्त दहिंदा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कस्टमर सर्विस काउंटर से रजू करेगा। दरख्वास्त दहिंदा को पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के निजाम के अमल के बहाव के बारे में रहनुमाई की जाएगी। मतलूबा दस्तावेजात रखने के बाद दरख्वास्त गुजार को टोकन काउंटर की तरफ से रहनुमाई की जाएगी। मरहला नंबर 2, फीस की तस्दीक, तस्वीर की तस्दीक प्लस टोकन जारी करना। CNIC स्मार्ट कार्ड दरख्वास्त दहिंदा असल या चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कार्ड फार्म 18 साल से कम उम्र की सूरत में बेफार्म या सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चिल्ड्रन, इसकी कापियां और बैंक चलान फार्म या ई अदायगी के साथ पेश SMS की तस्दीक की तफसीलात करेगा। PSID नंबर के साथ ईमेल करें। फीस की अदायगी की तौसीक के बाद ऑफिशियल दरख्वास्त दहिंदा के डेटा यानी तस्वीर, CNIC नंबर, फीस की रकम, दरख्वास्त की किस्म वगैरह को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा। दरख्वास्त गुजार को टोकन जारी किया जाएगा। दरख्वास्त दहिंदा को टोकन पर अपनी तफसीलात चेक करनी चाहिए यानी दरख्वास्त की किस्म, तरजीह, किस्म नंबर और जमा की गई फीस की रकम, CNIC नंबर या CRIC, शनाख्ती कार्ड नंबर या चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी तजाद की सूरत में उसे फौरी तौर पर टोकन काउंटर पर किसी एहलकार को इतला देनी चाहिए। बसूरत दीगर दरख्वास्त गुजार को 2 मरतबा बाद के तमाम मराइल से गुजरना पड़ेगा। मरहला नंबर 3, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर, उंगलियों के निशानात। टोकन हासिल करने के बाद दरख्वास्त दहिंदा बायोमेट्रिक काउंटर से रजू करेगा। जैसे ही उसका टोकन नंबर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग काउंटर पर ज़ाहिर होगा, काउंटर पर मौजूद एहलकार अपने दाएं अंगूठे, दाएं शहादत की उंगली, बाएं अंगूठे और बाएं शहादत की उंगली के नकूश हासिल करेगा। मरहला नंबर 4, डेटा एंट्री। नोट:
اپنا نیا پاسپورٹ بنواتے وقت اپنا درست موبائل نمبر فراہم کریں۔ ای میل آئی ڈی ڈیٹا انٹری اسٹیج پر پاسپورٹ اپلائی کرنے کے عمل کے دوران 9988998888 سے SMS ای میل کے ذریعے اپنا پاسپورٹ اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ای میل رابطہ سروس۔ درخواست دہندہ جیسے ہی کاؤنٹر پر اس کا ٹوکن نمبر ظاہر ہوتا ہے، ڈیٹا انٹری کاؤنٹرز پر چلا جائے گا۔ اہلکار درخواست گزار کا تمام مطلوبہ ڈیٹا داخل کرے گا، جبکہ ڈیٹا انٹری اسکرین بھی درخواست گزار کو نظر آئے گی۔ ڈیٹے میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں درخواست دہندہ کو اس کے مطابق اہلکار کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ڈیٹا انٹری مکمل ہونے کے بعد آپریٹر کے ذریعے ڈیٹا انٹری فارم پرنٹ کیا جائے گا اور اسے دوبارہ چیکنگ تصدیق کے لیے دوبارہ درخواست دہندہ کو پیش کیا جائے گا۔ درخواست دہندہ فارم پر دستخط کر کے اس کے تمام مواد کی تصدیق کرے گا۔ فارم کو مزید کارروائی کے لیے درخواست دہندہ کو پہنچا دیا جائے گا۔ نوٹ: نیا پاسپورٹ بنواتے وقت ڈیٹے میں کسی بھی تبدیلی کی نشاندہی اس مرحلے پر کی جانی چاہیے۔ معلومات کے محفوظ ہو جانے کے بعد کسی بھی ترمیم کے لیے ٹوکن کو منسوخ کرنا ہوگا اور درخواست گزار کو دوبارہ پوری کارروائی سے گزرنا ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے ڈیٹے کو آگے بڑھنے کی اجازت دینے کے بعد ڈیٹے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ مرحلہ نمبر 5، ECL یا BL کے آفس ریکارڈ مطابق تصدیق۔ ڈیسک ECL یا BL درخواست دہندہ فارم کے ساتھ سے رجوع کرے گا۔ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ ECL اور بلیک لسٹ BL کے خلاف تصدیق کی جائے گی اور ڈیسک پر موجود اہلکار ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ڈیٹا فارم پر کلیئرنس اسٹمپ چسپاں کرے گا۔ ECL یا BL پر پیدا ہونے والے افراد ان کے پاسپورٹ کا عمل اس وقت تک روک دیا جائے گا جب تک کہ اسے قواعد SOP کے مطابق اس طرح کی فہرستوں سے نہیں نکالا جاتا۔ مرحلہ نمبر 6، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ذریعے انٹرویو اور فیصلہ۔ آخر میں درخواست دہندہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفیسر انچارج کے سامنے پیش ہوگا جب اس کا ٹوکن نمبر تمام متعلقہ دستاویزات اور ڈیٹا فارم کے ساتھ فیصلہ کاؤنٹر پر ظاہر ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفیسر انچارج درخواست گزار کا انٹرویو لیں گے اور درخواست دہندہ کی قومی حیثیت ساکھ کے حوالے سے خود کو مطمئن کریں گے۔ اس کے اطمینان پر وہ اجازت دے گا آگے بڑھو۔ کیس بصورت دیگر و اضافی دستاویزات مانگ سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو۔ وہ پاکستان کے شہری کے طور پر درخواست گزار کی قومی حیثیت کے تعین کے لیے کیس سیکورٹی ایجنسی کو بھیجے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر 18 سال سے کم عمر کے درخواست دہندہ کے کیس کو مؤخر کرے گا اور ایک سرکاری گزٹڈ آفیسر سے اس کے ڈیٹا فارم کی تصدیق کے لیے پرنٹ شدہ فارم درخواست دہندہ کو دے گا۔ نمبر، رابطہ نمبر، CNIC تصدیق کرنے والے کو اپنا لکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ فارم پر نام کا آفیشل اسٹمپ بھی لگانا ہوگا۔ ڈیٹا فارم کی تیاری پر بطور تصدیق شدہ نابالغ کے مؤخر ٹوکن کو آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے آگے جانے کی اجازت دینے کے بعد درخواست دہندہ مرحلہ 2 پر تیار کردہ ٹوکن لے کر عمل مکمل ہونے کے بعد اجازت دینے کے بعد درخواست دہندہ مرحلہ 2 پر تیار کردہ ٹوکن لے کر عمل مکمل ہونے کے بعد پاسپورٹ آفس چھوڑ سکتا ہے۔ اگر معاملہ کچھ اضافی دستاویزات یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفیسر انچارج کی طرف سے قومی حیثیت کے تعین کے لیے سیکورٹی ایجنسی کو بھیجے جانے والے کیس کی وجہ سے مؤخر کر دیا جاتا ہے تو درخواست دہندہ بھی دفتر چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ بقیہ عمل موصول ہونے پر مکمل ہو جائے گا۔ سیکورٹی ایجنسی سے دستاویزات کلیئرنس رپورٹ۔ درخواست گزار کو کلیئرنس رپورٹ موصول ہونے پر ٹیلی فون پر مطلع کیا جائے گا۔ مرحلہ نمبر 7،
پاسپورٹ کی فراہمی پاسپورٹ کا مجموعہ مندرجہ بالا مراحل کی کامیابی سے تکمیل کے بعد درخواست دہندہ پاسپورٹ جمع کرنے کے لیے دی گئی تاریخ کو اصل ٹوکن کے ساتھ پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر پر جائے گا۔ پاسپورٹ صرف درخواست دہندہ کو خود یا اس کے خون کے رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ پاسپورٹ اصل ٹوکن کے ساتھ درخواست دہندہ کی طرف سے دوسرے کو دیے گئے اتھارٹی لیٹر پر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، تاہم بچوں کا پاسپورٹ اتھارٹی لیٹر پر نہیں دیا جائے گا۔ درخواست گزار کو پاکستان کے اندر SMS سروس 9988 کے ذریعے ان کے پاسپورٹ کی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، جبکہ ای میل رابطہ سروس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کی حیثیت کے بارے میں آگاہ کرے گی اگر انہوں نے اپنا صحیح موبائل نمبر ای میل ID دی ہے۔ ڈیٹا انٹری کا مرحلہ۔ نوٹ: نیا پاکستانی پاسپورٹ بنواتے وقت درخواست دہندگان کو مقررہ پروسیسنگ مدت کے اندر ترسیل کے لیے پیداواری سہولت سے بھیجے گئے پاسپورٹ SMS سروس ہیلپ لائن کے ذریعے ٹریک کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے یعنی متعلقہ علاقائی پاسپورٹ آفس RPO یا فارن مشن FM وہ کچھ کھیپ لے سکتے ہیں۔ ریجنل پاسپورٹ آفس RPO پروسیس فلو چارٹ ارائیول ایٹ پاسپورٹ آفس پروسیس سٹارٹ ٹوکن کاؤنٹر پلس فوٹوگراف بائیو میٹرک کاؤنٹر ڈیٹا انٹری ECL یا BL اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ فیصلہ پروسیس اینڈیڈ ٹیل دی پاسپورٹ ڈیلیوری آفٹر ریکویسٹ ٹائم client has to collect the passport from the delivery counter۔ پاسپورٹ کی حیثیت کی اطلاع بذریعہ SMS ای میل رابطہ سروس۔ اپنا درست سیل نمبر فراہم کریں۔ ای میل ID ڈیٹا انٹری سٹیج پر پاسپورٹ اپلائی کرنے کے عمل کے دوران 9988 سے ای میل SMS کے ذریعے پاسپورٹ اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ اپنا نیا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، آن لائن یا اپنے شہر کے قریبی پاسپورٹ آفس سے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یو ٹیک کیئر، بائے۔